حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ ارکان ایمان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 4 مراحل سے ہم گزر چکے ہیں۔ وبالیوم الآخری، آخرت پر ایمان لانا، اس پر آج ہم مختصر سے انداز میں روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آخرت کا دن، اس پر ایمان لانا ہے۔ آخرت یہ آخر میں آنے والا ہے، لاسٹ میں آنے والا ہے۔ یہ دنیا بننے کے بعد لاکھوں سال چلتے جا رہی ہے، چلتے یہ یعنی اس کا لاسٹ دن ہونے والا ہے۔ اور لاسٹ دن جب ہوگا تو پوری دنیا چینج ہو جائے گی، پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی اس پر جو پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے، اس پر جو سمندر ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے، اس پر جو ایفل ٹاور ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اس پر برج خلیفہ ہے وہ بھی تباہ برباد ہو جائے گا، اور اس پر جو کعبۃ اللہ ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اس پر مسجد نبوی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس پر بیت المقدس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس پر بنے ہوئے بڑے بڑے فیکٹریز وہ سب ختم ہو جائیں گے، اس پر بڑے بڑے بنے ہوئی عمارتیں سب ختم ہو جائیں گی، پہاڑ ختم، سمندر ختم، اور بڑی بڑی عمارتیں ختم، ساری کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف مسطح میدان رہ جائے گا، تو وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اسی طرح یہ انسان ہے اور یہ پیدا ہونے کے بعد یہ دنیا میں آتا ہے، زندگی بسر کرتے 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 کچھ لوگ جو ہے مان لو 5 سال میں ہی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ 10 سال میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ 20 سال میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ 30 سال کے بعد چلے جاتے ہیں، کچھ 40 کے بعد، کچھ 50 کے بعد، یہاں سے زیادہ 50 کے بعد، یعنی کھٹ اندر یہاں پر قبر میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو والیوم الآخری، آخرت پر ایمان لانا ہے، مطلب بھائی جب دنیا میں آیا میں تو پھر ایک دن قبر میں جانا ہے، اور قبر میں سونا ہی سونا ہے، یہاں پر جانا ہی جانا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہو، 10 کا ہو، 20 کا ہو، 30 کا ہو، 40 کا ہو، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور ہم کو قبر میں لٹایا جانے والا ہے، ہم اکیلے وہاں پر رہیں گے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ مرنے تک تو سب کو ایمان ہے، بھائی سب مرنے والے ہیں، یہاں تک تو سبھی ماننا ہی ماننا ہے ہر حال میں، اور مرنے کے بعد یہاں جائیں گے، ہمارے سوال جواب ہونے والا ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا کوشچن ہوگا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ، مطلب کھڑکیاں دکھائی جائیں گی، پھر وہاں پر یا تو جنت کی کیاری ہوگی، جہنم کا جو ہے جہنم کی وادی ہوگی، پھر اسی طرح وہ قیامت آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر وہاں سے اٹھا ایک فرشتہ جو ہے سور پھونکے گا، اس کے بعد سارے کے سارے مردے قبروں سے نکلیں گے، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد پھر میدان میں جمع ہونا ہوگا، اور سالوں سال وہاں پر ویٹ بھی کرنا رہے گا، سورج بالکل ساروں کے پاس ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی جو ہے اپنی یعنی پوری باڈی اس میں ڈوبی رہے گی، کوئی تیرنے والا رہے گا پسینے میں، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ سب پریشان ہوں گے، وہاں پر آدم علیہ السلام پریشان ہوں گے، لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ آدم ہمارا حساب کتاب جلدی ہو جائے، ہم پریشان ہیں، تو آدم کہیں گے کہ نہیں، آج میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا،
اللہ نے مجھے کہا تھا جنت میں پھل کے پاس نہیں جانا, جھاڑ کے پاس نہیں جانا, میں چلا گیا تھا, آج اللہ بہت غصے میں ہی نہیں جا سکتا, تم کام کرو, نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح کے پاس آئیں گے, اے نوح آپ نے تو 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی تھی, آپ اللہ کے نیک بندے, پیارے بندے, اللہ کے پاس جا کر کہیے کہ بھی ہمارا حساب کتاب جلدی ہو جائے. تو کہیں گے کہ نہیں, آج بھی نہیں جا سکتا میں, بہت خطرناک معاملہ ہے, اللہ بہت غصے میں ہیں. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اور اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا جائیں گے, کوئی نبی انکار کر دیں گے. آخر میں اللہ کے رسول جا کر لمبا صدا کریں گے, اللہ سے دعائیں کریں گے, اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا, سر اٹھائیے پوچھیے کیا چاہیے آپ کو. تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ لوگ پریشان ہیں, ذرا اس حساب کتاب جلدی ہو جائے. حساب کتاب شروع ہو جائے گا, ہر ایک کا حساب کتاب الگ 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 الگ. لا تقوم الساعہ, اس مقام پر جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا, 5 سوالات کے جواب بندہ جب تک نہیں دے گا وہ نہیں ہٹے گا. اس کی پوری زندگی کے بارے میں, پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, من این اکتسبہ, پوری زندگی میں کتنا کمایا, کہاں سے کمایا وہ سوال ہوگا. چوتھا سوال کہاں خرچ کیا وہ بھی سوال ہوگا, اور 5واں سوال جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوالات اس حشر کے میدان میں ہوں گے, اور جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا. پھر وہاں پر حوض کوثر کا مسئلہ ہوگا, عمل دینے کا مسئلہ ہوگا, ترازو کا مسئلہ ہوگا, پھر وہاں پر جو ہے پل صراط کا مسئلہ ہوگا, جنت کا مسئلہ ہوگا, جہنم کا مسئلہ ہوگا. یعنی یہ جب قیامت یہاں پر آ جاتی ہے, دنیا ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, اس کے بعد سے یا تو جنت یا تو جہنم, دونوں میں سے ایک فیصلہ ہوگا. یہ جتنے یہاں پر مراحل ہوں گے ان تمام کو امور غیبیات کہتے ہیں, یعنی ان کا تعلق غیب سے ہے, اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. وہ کیسے, قبر میں کیسے عذاب ہوتا, ہم کھود کے دیکھیں نا, ہم نکال کے دیکھیں نا, پوسٹ مارٹم کرنے والے 1 مہینے کے بعد نکال کے دیکھے, 2 مہینے کے بعد نکال کے دیکھے, باڈی ایسی ہوئی تھی. یہ ہماری عقل سے کام لینا نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا یہ سارے کے سارے باتیں غیبیات سے تعلق رہتی, اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. وہ کیسے ہوتا اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا ہے, یہ ہوتا ہے, اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے, اور آخرت کیا مطلب آخرت کا ہونا ضروری ہے نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے کے درس میں کہا تھا, پہلے شروع درس میں کہا تھا کہ بھئی اس دنیا کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو کسی نے مار کے قتل کر کے مرڈر کر دیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا اس کا, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بچوں نے کورٹ میں جو ہے کیس چلایا, کچھ جو ہے فیصلہ نہیں ملا اس کا, یا اس کے کوئی بچے نہیں تھے, اس کو یہاں پر کوئی بدلہ ملا ہی نہیں. تو اس بندے کو حساب کا جواب ہونا ہے, اس بندے کے ساتھ انصاف ہونا ہے. تو یہ انصاف یہ کل قیامت کے دن اس کو ملنے والا ہے, قیامت کے دن اس کو ملنے والا ہے. اور ایک بندہ ہے بی, میں نے کہا تھا کہ بھئی اس بندے کا جو ہے کسی نے قرضہ لیا تھا, اور وہ بندہ قرضہ لے کر واپس ہی نہیں لوٹایا, اور یہ بندہ مر بھی گیا. دنیا میں عدالتوں نے اس کو انصاف نہیں دلایا, کسی لیڈر نے انصاف نہیں دلایا, اور کسی دوست نے انصاف نہیں دلایا, تو یہاں پر اس کا قرضہ واپس لوٹایا جائے گا. کل قیامت کے دن جو ہے اس کو اجر کے ثواب میں جو ہے واپس لوٹایا جائے گا. پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا, اور ایک سی آدمی ہے, اور وہ آدمی ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹری کا مالک ہے, وہ آدمی فیکٹری کا مالک ہے, اس کے بہت سارے امپلائیز نے اس کو دھوکہ دیا تھا, اس کے امپلائیز نے بہت سارا سامان بیچ دیا تھا, اس کے امپلائیز نے خود برد کیا تھا. یعنی کمپنی نے کہا بھئی یہ مال خریدو, پرچیز کرو, یہ پرچیز کرنے گیا, اور دکان والے نے کہا کہ صاحب آپ جو بل بولیں گے وہ بنائیں گے. مال تو 5000 کا تھا, یہ بل اس نے 8000 کا بنایا کمپنی کا, اور اس دکان والے نے بل بنا کے دے دیا. اب 5000 کا مال لایا, لیکن 8000 کا بل اس نے وصول کیا. اس طرح کمپنی نے فیکٹری میں بہت سارا کام ہوا تھا, اس کو نہیں معلوم تھا, لیکن اس کو نہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کا بدلہ کل قیامت اس کو دلایا جائے گا. ایک امپلائی ہے,
میں جہاں پر کام کرتا ہوں اس نے میری مزدوری نہیں دی, اس نے میری تنخواہ پوری نہیں دی, میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کی, لیکن وہ چونکہ بڑا تھا, اس کو کھلایا, اس کو کھلایا, اس کو کھلایا, میں نے اس سے کہا, لیکن میری بات نہیں سنی گئی. کل قیامت کے دن یہاں پر مجھے بدلہ ملنے والا ہے. یہاں بدلہ, ایک بیوی تھی, اس نے ظلم سہا, کسی نے اس کا سہارا, کسی نے اس کو ساتھ نہیں دیا, لیکن اس کو بدلہ قیامت دن ملنے والا ہے. دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے کہا نا, ایک جو ہے ایک سینگ والی بکری ہے اور ایک بنا سینگ کی بکری ہے. اس بکری نے اس کو مارا تھا, اس بکری کے سینگ نہ ہونے کی وجہ سے بدلہ نہیں لی تھی. کل قیامت کے دن اس کو سینگ دیے جائیں گے اور یہ پلٹ کر اس کا بدلہ لے گی, یہ پلٹ کر اس سے بدلہ لے گی. یہی ہے قیامت کا دین. یہ آنا ضروری ہے. کیوں؟ یہاں پر سب کو انصاف ملنا ہے, اور وہ انصاف دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن لانے والا ہے. آج ہم کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے, میں نے دعا کی, لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا نا, دعا جب کرتا ہے بندہ 3 مرحلوں میں قبول ہوتی ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بندہ جب دعا کرتا ہے, اگر وہ چیز اسی کے لیے سوٹیبل ہے, ابھی اللہ تعالیٰ اوکے بول دیتا ہے, ابھی اوکے دیتا, چلو ٹھیک ہے بندے کو دے دو. لیکن اگر یہ دعا کرنے کے بعد یہ چیز ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, نو سوری, اچھا یہ دعا ہو سکتا ہے اگلے 10 سال کے بعد وہ جو ہے یعنی اس کے لیے سوٹیبل ہے, تو 10 سال کے بعد اوکے, اگلے 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے وہ دعا قبول, مطلب اس کے لیے سوٹیبل ہے, اوکے, اگلے 50 سال کے بعد اگر وہ چیز اس کے لیے سوٹیبل ہے, اوکے. لیکن اگر یہاں پر مرے دم تک سوٹیبل نہیں تھی, تو کل قیامت کے دن اس کی دعا قبول کی جائے گی, اور اس کی دعا ثواب کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی, پہاڑ کی شکل میں نیک عمل رہیں گے. بندہ پوچھے گا, اے اللہ یہ عمل اتنا میں تو نہیں کیا تھا, اتنا عمل کہاں سے ملا؟ اللہ کہے گا, تم نے دنیا میں فلاں ٹائم میں دعا کی تھی, اور وہ دعا اگر میں قبول کر لیتا تو اس وقت تمہارے لیے سوٹیبل نہیں تھا, تو دعا کو باقی رکھا میں نے, اور اس دعا کو میں نے ثواب میں کنورٹ کر دیا اور تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تو بندہ کہے گا, کاش میری ساری دعائیں رد کی جاتی, میری کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی, اور مجھے آج اجر کی شکل ملتی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو بندہ دعا کرتا ہے, ابھی مل جاتی ہے, یا پھر چند سالوں کے بعد مل سکتا ہے. اگر تب بھی سوٹیبل نہیں ہے, تو کل قیامت کے دن ہماری دعائیں قبول ہونے والی ہیں, اور وہ دن آنا ضروری ہے. آج اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, میری دعا قبول نہیں ہوئی. بیمار ہے ماں, میں کتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں, بیمار ہے ابو ہمارے, کتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں, بیمار ہے میری بیوی, کتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں, میں بیمار ہوں, کتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں, اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے BMW, قبول ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. کیا میری دعا ضائع جائے گی؟ نہیں, آج میرے لیے وہ صحیح نہیں ہے, بعد میں دل آئے گا, بعد میں بھی صحیح نہیں ہے, کل قیامت کے دن BMW کو کنورٹ کرے گا, کس میں؟ اجر میں کنورٹ کرے گا. کیا مانگنا ہے؟ سب مانگنا ہے, جو کچھ مانگنا سب مانگتے رہو. اگر نہیں ملا تو سمجھو وہاں ہمیں ملنے والا ہے, لیکن ضائع نہیں ہوگی دعا ویسٹ نہیں ہوگی, دعا ڈیلیٹ نہیں ہوگی, لیکن وہ کہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے, یا تو سیدھا وہ چیز میں یا وہ ثواب میں. تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ ہے یوم الآخرہ. اس آخرت کے دن پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے. اگر ایمان ہے, ہم مومن ہیں. اگر یہ سارے پروسیس پر ایمان نہیں ہے, کون دیکھ رہا ہے ابھی جنت, کون دیکھا ہے جہنم؟ یہ سب تسلی کی باتیں ہیں. کس نے جنت کو دیکھا, کس نے جہنم کو دیکھا, کس نے عذاب قبر کو دیکھا, کس نے حشر کے میدان کو دیکھا؟ کون دیکھ کر آیا؟ سب. یہ سب تسلی کی باتیں ہیں. اگر کوئی ایسا شک بھی کرتا ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, کہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا, چلو جان دو, بول رہے نا سن لو, نہیں ہے بول کے یقین کرنا ہے, یہ ہونے والا ہے بول کے یقین کرنا, تب چل کر اس کا ایمان پورا ہوگا.
اگر تھوڑا سا بھی شک ہے 5 چیزوں میں سے 6 چیزوں میں سے اللہ پر، آمنت باللہ، ملائکہ، فرشتوں پر، کتبی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر کل آئیں گے، مطلب اگلے درس میں ہوگا انشاءاللہ. شک بھی ہے تو بھی وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا. یقین کے ساتھ ہونا، یقین کے ساتھ ہونا، تب چل کر اس کا ایمان قابل قبول ہے. یہ سب کنڈیشنز ہیں. ہم مسلمان ہیں، کہیں بھی شک نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان تمام امور غیبیات پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.